الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم سيدنا وسندنا ومولانا وملجانا وماوانا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذريته أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهم قال إني جاعلك للناس إماما صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين قرآن کریم میں رب العزت جل شانہ نے اپنے چیدہ انبیاء و رسول علیہم السلام کا ذکر خیر مختلف مقامات پہ فرمایا ہے۔ مطلقاً انبیاء علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے کے لیے تو اجمالی طور پر فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وَكَذَلِكَ اور اسی طرح یعنی جس طرح کہ ہم نے آپ کو دنیا میں بھیجا آپ سے پہلے وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ اور ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد رسول بنا کر بستیوں میں سے، اور اس اجمال میں پوری کائنات نبوت آ گئی اور ان کی گنتی کو معلوم کرنا یہ ہماری شرعی ذمہ داری نہیں ہے کہ یہ تحقیق کریں کہ رب تعالیٰ نے کتنے انبیاء علیہ السلام دنیا میں
جلوہ گر فرمائے، بھیجے، ان کی تعداد معین کر کے علی التخصیص، یہ ہماری شرعی تکلیف نہیں، شرعی ذمہ داری نہیں ہے۔ ہمارا فرض ہے کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ کریم نے وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی امت ایسی نہیں جس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی نبی نہ گزرا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف امتوں میں ان کے انبیاء علیہ السلام جو اس کے فیصلے کے مطابق تھے وہ بھیجے، اور کسی بھی امت کو رب کریم نے بے یار و مددگار نہیں چھوڑا، اپنی بہتری کے تعین کے لیے انہیں ان کی سوچوں کے حوالے نہیں کیا، بلکہ ان کی ایمانی شرعی بہتری کے لیے رب کریم نے ان نفوس قدسیہ کو بھیجا جو رب ذوالجلال سے ہدایات لیتے تھے اور اپنی امت کو پہنچاتے تھے، ایسے بھیجے۔ ویسے آپ دیکھتے ہیں دنیا میں بے شمار آپ کے ایسے معمولات ہیں جس میں آپ اپنی سوچ پر عمل کرتے ہیں۔ آپ میں سے ہر شخص کی اپنی پسند ہے۔ حلال چیزوں میں آپ کہتے ہیں یہ چیز میرے موافق ہے، یہ چیز میرے موافق ہے، یہ چیز میری طبیعت کے موافق ہے، یہ چیز میری طبیعت کے خلاف ہے۔ یہ آپ کی اپنی تحقیق ہے، اپنی معمولات میں سے ایک تعارفی تعامل ہے۔ ایسے روحانی حوالے سے رب کریم نے ہمیں ہماری سوچوں پر نہیں چھوڑا، کیونکہ روحانیت کا تعلق دل سے ہے اور دل کا تعلق خدا و مصطفیٰ سے ہے جل جلالہ و صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ ایمان جو ہے یہ دل میں ہے، اور ایمان جو ہے یہ اللہ رسول کی ذات پر ہے جل شانہ و صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ تو ان یعنی اعمال میں، ان اشغال میں، ان افکار میں، ان تحقیقات میں رب کریم نے ہمیں ہماری سوچوں پہ نہیں چھوڑا، بلکہ رہنمائی کے لیے انبیاء بھیجے۔ اجمالی طور پر بیان ہو گیا، اور ہم نے دل سے مان لیا کہ کوئی قوم بھی، کوئی امت بھی اللہ تعالیٰ کے نبی علیہ السلام سے خالی نہیں گزری، حتیٰ کہ یہ سلسلہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے ساری کائنات کے آقا و مولا علیہ السلام تک پہنچا۔ اب وہ پہلی آیت تو ہے، وہ تو یہ بتاتی ہے کہ وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے مگر اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نبی گزرا ہے۔ تو یہ بھی ایک امت ہے، اور یہ امت علاقائی امت نہیں ہے، یہ امت محدود امت نہیں ہے، زمانے کے حوالے سے، مکان کے حوالے سے، زمان کے حوالے سے، جہت کے حوالے سے محدود نہیں ہے، بے حد ہے۔ یہ امت علاقائی نہیں، بلکہ جہاں سے زمین شروع ہوتی ہے، جہاں ختم ہوتی ہے، اس کے دائرے میں، اور جہاں سے میرے دوستو آسمان کی بلندیاں شروع ہوتی ہیں جہاں تک پہنچتی ہیں، جسے ربع مسکون کہتے ہیں، جسے عالم امکان کہتے ہیں، جسے فرش و عرش کہتے ہیں، وہاں جو کوئی بھی ہے وہ حضور کا امتی ہے، آپ کا امتی ہے، وہ آپ کا امتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب شب معراج سید عالم علیہ السلام تشریف لے گئے تو آپ کا جو پہلا موقف ہے، یعنی ٹھہرنے کی جگہ، وہ ہے مسجد اقصی،
وہاں بھی انبیاء علیہ السلام موجود ہیں، اور جب وہاں سے حضور نبی رحمت علیہ الصلوۃ والسلام آسمانوں پہ گئے تو وہاں بھی چیدہ چیدہ انبیاء سے ملاقات ہوئی. مسجد اقصی میں بھی وہ مل چکے ہیں، آسمانوں میں بھی وہ زیارت کے لیے ملاقات کے لیے موجود ہیں. اور اس میں وہ یہ بیان فرما رہے ہیں گویا کہ جو امت حضور کی فرش پر ہے ہم ان میں بھی شامل ہیں، اور جو آسمانوں میں ہے ہم اس میں بھی شامل ہیں، اس میں بھی شامل ہیں. اس سے یہ واضح ہوا کہ اس فرش پر انبیاء علیہ السلام سارے فرشیوں سے افضل ہیں. ہر نبی امتوں میں فرشیوں سے افضل ہے. کوئی نبی پاک علیہ السلام جو نبی ہے وہ پوری دنیا کی امتوں سے افضل ہے. جی، اور حضرات گرامی قدر، چلتے چلتے جب حضور نبی رحمت علیہ السلام کی ذات کی جلوہ گری ہوئی، سرکار تشریف لائے، تو آپ کے لیے رب کریم نے حدود و قیود کو ایک طرف کر دیا، ساری کائنات آپ کی امت میں داخل فرمائی. لہذا رب العزت نے قرآن شریف میں سارے انبیاء کو تو بائی نیم بیان نہیں کیا، بعض کا چیدہ چیدہ منتخب ممتاز اللہ تعالیٰ نے ان رسول کرام کا ذکر خیر فرمایا. اور ان میں سے ایک رسول پاک علیہ السلام جن کا چرچا قرآن شریف کے آغاز سے ہوتا ہے اور آخر تک جاتا ہے، وہ ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ. یہ ابراہیم علیہ السلام کا پہلا تذکرہ ہے قرآن کریم میں. سورۃ بقرہ میں رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر فرمایا، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ پوری دنیا عرب جو ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کو ماننے کی دعوے دار تھی. مکہ شریف کے لوگ بھی اور دوسرے بھی وہ کہتے تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہیں اور مانتے ہیں، وہ ہمارے بزرگوں یعنی اجداد اعلیٰ میں سے ہیں. تو رب کریم نے فرمایا اگر تم ابراہیم علیہ السلام کو جانتے ہو تو پھر سنو، تمہیں نہیں پتا کہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام کیا ہے، میں بتاتا ہوں کیا مقام ہے، میں بتاتا ہوں. رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ. اس وقت کو یاد کرو جب کہ رب کریم نے، جب کہ ابراہیم علیہ السلام کو ان کے رب نے چند احکام کے ساتھ آزمایا. پتہ چلا ابراہیم علیہ السلام آزمائے گئے. سکولوں کی دنیا، کالجز کی دنیا جانتی ہے، آپ کو بھی معلوم ہے کہ جب بچوں کے امتحان ہوتے ہیں اور ان کو کویسچن پیپرز تقسیم کیے جاتے ہیں امتحانی کمرے میں، جب ان کو سوالات کے وہ یا پرچے تقسیم ہوتے ہیں تو ان پرچوں کو سیٹ کرنے والا کوئی نہ کوئی صاحب علم ہوتا ہے. ہاں جی، سیٹ کرتا ہے کہ تاریخ کا، جغرافیہ کا، میتھمیٹکس کا، جیومیٹری کا، الجبرے کا، انگریزی کا، پرشین کا، جی، اور آج کے جدید علوم جو ہیں ان کا کوئی نہ کوئی پروفیسر، کوئی نہ کوئی ٹیچر اہل علم ترتیب دیتا ہے. اور کئی ایسے بے نصیب ہوتے ہیں جو
ایک مخلوق کا پرچہ سیٹ کیا ہوا پورا حل نہیں کر سکتے، فیل ہو جاتے ہیں، ناکام ہو جاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون، وہ خاسر رہتے ہیں، ان کے نمبر کم ہوتے ہیں، مطلوبہ معیار پر وہ کامیاب نہیں ہوتے، لہذا محکمہ انہیں فیل قرار دیتا ہے۔ نئے سرے سے شروع کر، جب ہم پڑھتے تھے یہی تھا، اب مجھے معلوم نہیں کہ بائی پاس کام چلتا ہے اس کا مجھے معلوم نہیں۔ یہ بائی پاس ٹریفک چلانے والوں کو پتا ہے، یہ پرچہ حل کیے بغیر بھی اعلیٰ نمبروں میں پاس ہو جاتے ہیں۔ تو جب ایسے افسر بن کے آ گیا تھے تو ان بے وقوفوں سے خیر کی کیا توقع ہے؟ جیسے وہ بائی پاس کر کے کامیاب ہو گئے ویسے ہی بائی پاس کر کے وہ اپنی ملازمت گزارتے ہیں، نہ جب ان کے پلے کچھ تھا نہ اب ان کے پلے کچھ ہے۔ اب اس خرخشے میں نہیں پڑتا، خام خواہ طبیعت میں تلخی آتی ہے۔ فیل ہو گئے کون؟ جنہوں نے اپنے استاد گرامی، ٹیچر صاحب، پروفیسر صاحب کا سیٹ کیا ہوا پرچہ حل نہ کر سکے، محکمے نے ریجیکٹ کر دیا، جاؤ فیل ہو، نئے سرے سے داخلہ لو، پھر امتحان دو، سال گزارو۔ قربان ابراہیم علیہ السلام وہ طالب العلم ہے جس کے امتحان کے لیے پرچہ رب کریم نے سیٹ فرمایا ہے۔ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ۔ عربی عبارت کے عربی قانون کے خلاف رب کریم نے مفعول کا ذکر پہلے فرمایا، فاعل کا تذکرہ بعد میں فرمایا۔ بظاہر یوں چاہیے تھا وَإِذِ ابْتَلَىٰ رَبُّ الْعَالَمِينَ إِبْرَاهِيمَ، جب رب العالمین نے ابراہیم کو آزمایا۔ نہ ایسا نہیں، اللہ فرماتا ہے پہلے اس شاگرد کو دیکھو جس کا امتحان ہوا، پھر دیکھو کہ امتحان لینے والا کون ہے، اور اس کا جب نتیجہ ڈکلیئر ہوگا تو پھر دیکھنا کہ ایسے اونچے کا امتحان پاس کرنے والا طالب العلم کتنا عظیم ہے، کتنا عظیم ہے۔ جی مولا کریم وہ کون شاگرد رشید ہے تیرا جس کا امتحان لیا گیا؟ وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ، یاد کرو جبکہ رب کریم نے ابراہیم علیہ السلام کو جبکہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو، جبکہ آزمایا ابراہیم علیہ السلام کو۔ آج کا جمعۃ المبارک ابراہیم علیہ السلام کی بارگاہ میں نظر ہے، کیونکہ پوری دنیا کائنات میں آج ابراہیم علیہ السلام کے نام کی دھومیں مچی ہیں، اور حرم محترم کے حاضرین کی حاضری اس امر کی گواہ ہے۔ وہ بلانے والا ایک ہے، اکیلا نہیں ہوتا، ساتھ میں دوسرے بھائی کا نام بھی لکھتا ہے، اور جیم سین میم فے کے نیچے ڈھیروں لوگوں کے نام ہوتے ہیں۔ نام لکھ کر اپنے بھائی کا نیچے امریکہ، نام لکھ کر برطانیہ۔ اب ان ایسے گندے ممالک کا نام لکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ اپنے بھائی کا جو نام لکھ دیا، نہیں، وہ ذرا اپنے لیے آنر بناتے ہیں کہ دنیا کو پتا چلا میرا بھائی امریکہ میں رہتا ہے، میرا بھائی ہاں جی برطانیہ میں رہتا ہے، اور پاگل چھوڑ اس کو یہ لکھ کے میرا بھائی مدینہ شریف میں رہتا ہے۔ بات بھی بنتی ہے، کن کتوں کا نام لیتے ہو، کہاں رہتا ہے؟ وہاں رہنا کو تیرے بھائی کے لیے عزت ہے۔ مدینہ پاک کا بن جہاں چلنے والے جانوروں کی بھی عزت ہے۔ میرا چیلنج ہے، دنیا میں کوئی ایسا اسکالر، مذہبی اسکالر جو کہلاتے ہیں آپس میں، مجھے کوئی ایک روایت دکھائے کہ میرے آقا جا رہے ہیں بازار میں، سرکار محو خرام ناز ہیں، مجھے بتائے کہ حضور جا رہے تھے کہ
دیکھ کر پیچھے سے کتا بھونکنے لگا. یہ میں نے نیا سوال سوچا ہے، مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا. حضور بازار میں جا رہے ہیں، کسی کتے کے بھونکنے کا ذکر کسی حدیث پاک میں، وہ کوئی بھونکے تو نام آئے اس کا. سرکار کو وہ کتے جو کتے کی شکل میں تھے وہ نہیں بھونکتے تھے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ یہ کائنات اور ہے اور یہ اور ہیں. کائنات اور ہے، یہ اور ہیں. جانوروں کو بھی پتا تھا کہ یہ رسول اللہ ہیں، یہ رسول اللہ ہیں. نرے رسول اللہ نہیں ہیں، یہ حبیب اللہ ہیں. یہ نرے حبیب اللہ نہیں ہیں، یہ غایت الخلق علی الاطلاق ہیں. یہ نرے غایت الخلق نہیں ہے، یہ امام الانبیاء و قائد المرسلین ہیں. جانور بھی جانتے ہیں. بھونکے کون ہیں؟ جانور بھی میری سرکار کا ادب کرتے ہیں، جانور بھی ادب کرتے. اب یہ ایک علیحدہ داستان ہے. حضرات گرامی، رب العزت جل جلالہ و عمن والہ نے ارشاد فرمایا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ. پہلے اس کا نام جس کا امتحان لیا، پھر اس کا نام جس نے امتحان، آگے نتیجے کا اعلان. آگے نتیجے کا اعلان. بے نیاز ہے، اسے نتیجے کا اعلان کرنے کی ضرورت کیا ہے؟ دیکھیے قرآن شریف کی آیت پڑھیے، اللہ ایمان کی تازی عطا فرمائے. فقیر کے لیے آپ دعا کریں، فقیر آپ کے لیے دعا کرتا ہے، اللہ کرے ہمارا ایمان تازہ اور سلامت رہے. جہاں ہماری کامیابی کا ذکر ہے نا، وہاں بائی نیم نہیں، اور تو بھی کامیاب ہے، تو بھی نا. رب نے سارے کامیابوں کو اکٹھے کر کے فرمایا اولئک ھم المفلحون. نشانی دے دی، نشانی دے دی کہ یہ نشانی جس میں پائی جائے فاولئک ھم المفلحون. وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ. وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو اس کے رسول علیہ السلام کی اطاعت کرتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے ڈرتے ہیں، اور جو پرہیزگاری اختیار کرتے، یہ سارے ہی کامیاب ہیں. نتیجہ ڈکلیئر ہو گیا، یہ سارے ہی. لیکن نام کسی کا نہیں لیا، صفت بتا دی. کون؟ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جو اطاعت کرے اللہ کی اور اس کے. کیا مطلب؟ اللہ کریم فرماتا ہے زمین میں نے بنائی ہے، آسمان میں نے بنایا ہے، آسمان کے اندر سورج میں نے لگایا ہے، اس کو کرنیں میں نے بخشی ہیں. جب وہ چمکتا ہے تم پہ کرنیں پڑتی ہیں، اور تمہارے کرنیں پڑنے سے تمہارا سایہ زمین پر آتا ہے. یہی ہے نا؟ زمین پہ چلنے والوں، میں چاہتا ہوں کہ جب تم چلو زمین میں تو میں تمہیں دیکھوں کہ آگے میرا رسول ہے، پیچھے تم ہو، پیچھے تم ہو. اللہ تعالیٰ دیکھنا یہ چاہتا ہے کہ ساری کائنات پیچھے، اور محبوب تجھے کون جانتا ہے؟ ایشنتا، who are you؟ من انتا، تو کیستی، تیرا کیا مرتبہ ہے، تجھے کون جانے. ہاں اگر عزت چاہتے ہو، آگے محبوب ہو، پیچھے تو ہو، پھر اس کے صدقے اللہ تعالیٰ تجھے بھی پہچانے گا. اس لیے نہیں کہ تو فلاں کا بیٹا ہے، اس لیے پہچانے گا کہ تو محمد عربی کے پیچھے پیچھے آ رہا. اور جانتا بھی اس حوالے سے نہیں کہ چلو یہ میرا بندہ ہے جو پیچھے آ رہا ہے. بڑا عظیم حوالہ ہے. قرآن شریف کی آیت ہو جائے
رب تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ یا رسول اللہ علیہ السلام آپ فرما دیں ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو اور دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمہارا دعویٰ بھی شک کے درجے میں ہے۔ کیوں؟ قل ان کنتم، اگر تم محبت کرتے ہو۔ ابا پیسے دے، ابا جی مجھے کرایہ دو۔ بیٹے کیا کرے گا؟ کہتا جی میں بورے والا جاؤں گا، جمعہ شریف پڑھ کے آؤں گا۔ غلہ منڈی میں جمعہ شریف، میں اپنی بات کروں، مجھے اور کسی کی کہ وہ جا کے کہے میں عیدی خرید کے لاؤں گا، میں یہ نہیں کہتا، میں تو یہی کہوں گا ابا پیسے دے، ابا جی مجھے پیسے کرائے کے لیے دے دو تاکہ میں مسجد شریف میں جمعہ شریف پڑھ کے آؤں غلہ منڈی میں۔ ابا کیا کہتا ہے؟ بیٹے اگر تو سچا ہے تو یہ کرایہ لے جا۔ بابے کو پتہ نہیں ہے، یہ بھی وہ سمجھتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ میرے سامنے مکر کر رہا ہو اور جمعۃ المبارک پڑھنے کے بہانے کہیں مٹر گشت کرنے کے لیے چلا جائے اور صبح اخبارات میں آ جائے فلاں چوری کرتا ہوا پکڑیا گیا۔ اگر تو جاتا ہے نماز پڑھنے تو یہ کرایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بے علم نہیں ہے، معاذ اللہ، وہ وقوف سے خالی نہیں، اسے ہر بندے کی ہر حرکت کا ہر وقت علم ہے، لیکن اس نے ہمارے دعوی محبت کو درجہ شک میں رکھا۔ اگر تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں تو ذرا اس شک کے مرتبے سے آگے نکلو، حقیقی محبت کے لیے آگے نکلو۔ کیا تحبون اللہ، اللہ سے محبت کرتے ہو تو ذرا یقین کی حد میں آؤ تاکہ تم پر ملائکہ یقین کر لیں کہ یہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ کیونکہ میں نے تمہاری شان میں فرشتوں سے کہا ہے انی اعلم ما لا تعلمون، ملائکہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے ہو، تم تو کہتے ہو اللہ سے محبت کرتے ہیں، یہ تمہارا دعویٰ ہے۔ فرشتوں نے کہا سا اتجعل فیہا من یفسد فیہا، وہ ملائکہ کا دعویٰ تھا، یہ تمہارا دعویٰ۔ انہوں نے کہا یہ فسادی ہوگا، تو دعویٰ کرتا ہے کہ میں حضور اللہ سے، فرمایا یقین سے ثابت کرو۔ تو یقین کیسے ہوگا؟ ملائکہ کو یقین کیسے ہوگا؟ فاتبعونی یا رسول اللہ ان سے کہہ دیں کہ میں آگے چلتا ہوں، میرے پیچھے پیچھے تم چلو۔ جب تم میرے پیچھے پیچھے چلو گے تو ملائکہ کو یقین کرنا پڑے گا کہ یہ خدا سے محبت کرتے ہیں۔ پیچھے کس کے؟ بولو، حضور کے پیچھے۔ اور محبت کا دعویٰ کس سے؟ اللہ سے۔ یہ اللہ ہے جس کے پیچھے چلیں گے، یہ تو عبداللہ ہے، یہ تو نبی اللہ ہے، یہ تو رسول اللہ ہے، یہ تو خلیفۃ اللہ ہے، یہ تو نور و عرش اللہ ہے، یہ تو غایت و خلق اللہ ہے، یہ تو جمال و ملک اللہ ہے۔ جی فرمایا اگر تم میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو، محبوب ان سے کہہ دو میرے پیچھے چلے آؤ، میرے پیچھے چلے آؤ۔ اور علاقہ حساس ہے، اگر دائیں بائیں جاؤ گے تمہیں سیکیورٹی والے پکڑ لیں گے، پھر چھڑائے گا کوئی نہیں، علاقہ حساس ہے، میرے پیچھے پیچھے رہنا، کیونکہ تم پیچھے چلو گے تو سیکیورٹی والے سمجھ جائیں گے کہ یہ اس کے اپنے ہیں، حکومت کہے گی آنے دو۔ اللہ فرماتا ہے محبوب کے پیچھے پیچھے چلو، میں کہوں گا جنت میں آنے دو، کے پیچھے چلو۔ فاتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلے آؤ۔ تو کامیابوں کی کیا نشانی ہو گئی؟ حضور کے
یہ نشانی ہے. اب جو چلے گا کامیاب ہے. جو چلے گا میرے آقا کے پیچھے جو چلے گا کامیاب ہے. جو چلے گا قول میں، جو چلے گا فعل میں، جو چلے گا کردار میں، جو چلے گا لباس میں، جو چلے گا عقل میں، جو چلے گا شکل میں، جو چلے گا تحقیق میں، جو چلے گا زندگی کے عادات و اطوار میں، محبوب کے حسن کے جلووں کے سائے میں آ جاؤ، کامیاب تم ہو. فتبعونی، میرے پیچھے چلو، میرے پیچھے چلو. پھر کیا ہوگا؟ فرمایا اب یہ نہیں کہ میں یہ فرماؤں کہ جب تم میرے پیچھے چلو گے تو اللہ فرماتا ہے کہ اب تم اللہ سے محبت کرنے میں سچے ہو. نو فرمایا تم نے پہلے دعویٰ کیا تھا ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرے پیچھے. پھر اللہ فرماتا اب تم چپ رہو، اب میں دعویٰ کرتا ہوں. اب تمہیں دعوے کی ضرورت نہیں ہے، خاموش. تم نے دعویٰ کیا تھا کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، تمہارے دعوے میں صداقت کا ابھی عنصر باقی ہے پورے طور پر چھلکنے جھلکنے کا. لہذا تم ایک کام کرو، نشانی دے دو، محبوب کے پیچھے پیچھے، سرکار کے پیچھے پیچھے، حضور کے پیچھے پیچھے آؤ. ارے پیچھے وہ چلے گا جو منگتا ہو، آگے وہ چلے گا جو داتا ہو. پیچھے وہ چلے گا جو اندھا ہو، آگے وہ چلے گا جو بینا ہو. پیچھے وہ چلے گا جس کو منزل کا پتہ نہیں، اور آگے وہ چلے گا جس نے منزل کو دیکھ رکھا ہے. یہ صرف سوچ کے زاویے عرض کر رہا ہوں، تخلیہ میں بیٹھ کے سوچ کے انشاءاللہ راہیں کھلیں گی. شیشہ آگے رکھ لو اور بیٹھ کر دیکھو کیا ہم حضور کے پیچھے ہیں؟ اپنے کردار میں، اپنے افعال میں، اپنے افکار میں کیا ہم حضور کے پیچھے ہیں؟ شیشہ آگے رکھ لو اور پھر اپنی شکل دیکھو شیشے میں، اپنا لباس دیکھو شیشے میں. کیا مصطفیٰ کریم کی یہی شکل ہے؟ کیا رسول کریم علیہ السلام کا یہی لباس ہے؟ کیا رسول پاک کا یہی کردار ہے؟ مدینہ عالیہ کی مارکیٹ ہے. حضور نے مدینہ شریف کی مارکیٹ میں جنس کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اس کے اندر ہاتھ پیوست کر دیا، اس کے نیچے سے جنس کو کھینچ کر دیکھا تو اوپر اور، کیونکہ مدینہ شریف کے ڈیلر سارے صحابہ کرام تو نہ تھے، یہودی بھی آتے تھے نا، نصرانی بھی آتے تھے، یہودی بھی آتے تھے. اندر نیچے اور ہے، اوپر ہے. میرے آقا نے فرمایا من غشنا فلیس منا. یہ نہیں فرمایا کہ جس نے ایسا کھوٹ کیا اس کو ہم قید کر لیں گے، جیل میں ڈالیں گے. میرے آقا فرماتے جس نے ہمیں دھوکہ دیا کان سے پکڑ کر میرے ماننے والوں سے نکال دیا جائے گا، وہ میرا ہے ہی نہیں. جس کو باپ کہہ دے کہ یہ میرا نہیں، بتاؤ اس بیٹے کے پلے کیا ہے؟ He is not mine، یہ میرا نہیں، پلے رہ گیا. چاہے ملک کا سربراہ ہو، باپ کہہ دے میرا نہیں. وزیر اعظم ہو، باپ کہہ دے میرا نہیں. خدا کی قسم پلے کچھ نہیں. گھاس کاٹنے والا مزدور آئے، اس کو دیکھا، بابا آگے بڑھا، اس کی پیشانی کو بوسہ دیا، پسینے والی پیشانی کو. بابا کہتا میرے بیٹے نے بڑی تکلیف کی ہے، خدا کی قسم صدر ذلیل، وزیر ذلیل، جائیداد والے ذلیل، یہ مزدور عزت پا گیا کیونکہ بابے نے اسے اپنا بیٹا مان لیا ہے، بیٹا مان لیا ہے. تو جس کو میرے آقا اپنا مان لے، خدا فرماتا یہ مجھے پیارے لگتے ہیں. فتبعونی، فتبعونی، میرے پیچھے پیچھے چلو. بات آگے نکل جائے گی. فقیر حقیر نے سرکار ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر بھی کرنا ہے.
اللہ فرماتا ہے اس وقت کو یاد کرو جب آزمایا ابراہیم کو، امتحان لیا ابراہیم کا، مولا کس نے؟ فرمایا میں نے، اس کے رب نے، اس کے رب نے، اللہ اکبر، اس کے رب نے۔ اور امتحان بعد میں ہوتا ہے، پڑھایا پہلے جاتا ہے۔ صحیح ہے، ساتھ میرے چلتے رہے نا جی، پڑھایا پہلے جاتا ہے، امتحان بعد میں ہوتا ہے۔ گویا رب نے سرکار ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لیا، پہلا پیپر اور فرسٹ پیپر کا فرسٹ کوسچن، پہلے پیپر کا پہلا سوال کیا؟ ابراہیم اپنے بیٹے اور اہلیہ کو اور لکو دک صحرا میں چھوڑ کے جلدی واپس آ جاؤ، مڑ کے نہ دیکھنا، اہلیہ کو بٹھاؤ لکو دک صحرا میں، بیٹے کو اس کی گود میں رکھو، یہ نہیں دیکھنا کہ بیوی بلکتی ہے، یہ نہیں دیکھنا کہ بیٹا روتا ہے، نہ نہ، ان کو بٹھا کے، یہ پہلا پیپر ہے، یہ پہلا پرچہ ہے، بٹھا کے آ جاؤ۔ اور یہ امتحان بھی ایسا زبردست، جب پرچہ ہو تو جو ایگزامینر ہوتے ہیں نا جی، فقیر بھی الحمدللہ سکول میں پڑھتا رہا ہے اور پرچہ دیتا رہا ہے، اللہ کے فضل و کرم، بائی پاس نہیں ہوئے ہیں، اپنے اساتذہ کے قدم چوم کر صحیح جواب دے کر پاس ہوئے الحمدللہ۔ آپ کے سامنے فرسٹ ڈویژن میں میٹریکولیٹ حاضر ہے جی، میرے اساتذہ کی عزت پہ کروڑوں سلام، جنہوں نے میرے جیسے بیکار کو 4 لفظ پڑھا دیے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں حضرات گرامی قادر، کہتے ایک طالب علم جواب لکھ رہا ہے، کہندا کی ویکھنا ہوئے، کیوں ویکھتا ہے؟ اساتذہ بیٹھے ان سے پوچھ لینا، ادھر دیکھا تو مجھے اساتذہ بیٹھے نظر ہے، تب یاد آ گیا ہے، میرے سامنے بھی استاد محترم ہیں اور بھی ہیں۔ کہتے پرچے پہ نظر رکھو، دائیں بائیں بھی دیکھنے کی اجازت ہے، کوئی انفیئر مینز استعمال نہ ہو جائیں، کوئی ناروا اسباب نہ استعمال ہو جائیں، ادھر نہ دیکھو، ادھر نہ دیکھو، پرچے میں دیکھو۔ تو رب نے فرمایا ابراہیم بیٹے کو نہیں دیکھنا، بیوی کو نہیں دیکھنا، مجھے ہی دیکھ، بیٹے کو نہیں دیکھنا ہے، بیوی کو نہیں دیکھنا کہ ہائے میری اہلیہ، میرا بیٹا، دکو دک جنگل، ان کا کیا بنے گا؟ فرمایا خبردار، مڑ کے بھی نہ دیکھنا، آگے بھی میں، پیچھے بھی میں، دائیں بھی میں، ادھر بھی میں، تو جب آگے چلا تو نہیں میں تیرے سامنے، جب مڑے گا تب بھی میں تیرے سامنے۔ اور جو طالب العلم ایگزامینیشن ہال میں آنسر پیپر پر نظریں جما کے لکھے ہی جاتا ہے اور نظر اٹھاتا ہی نہیں، ایگزامینر صاحب، نگران صاحب کہتا بھی بچہ شائننگ ہے، ادھر بھی نہیں دیکھتا، ادھر بھی نہیں دیکھتا، مسلسل نظریں جمائے لکھ رہا ہے، معلوم ہوتا ہے آموختہ یاد ہے، سبق یاد ہے، اور اللہ فرماتا میرے خلیل پاک کا سبق اسے یاد ہے۔ جب مڑا، اہلیہ نے برائی آواز میں کہا حضرت لکو دک جنگل ہے، حضور ہمارے پاس اخراجات کے لیے کچھ ہے نہیں سوائے کھجوروں کے تھیلے کے، پانی کے لیے ہے نہیں سوائے چھوٹے سے مشکیزے کے، اور نہ کوئی جھونپڑی، نہ کوئی مکان، نہ کوئی پڑوس۔ کل دن چڑھے گا، دھوپ چمکے گی، جناب یہ آنکھوں میں سرکار خلیل جلیل کی پشت مبارک کی طرف دیکھتے ہوئے اہلیہ نے بے زبانی سے یہ سوال کیا کہ جب
کڑکتی دھوپ ہوگی، بچے کے سر پہ سایہ کوئی نہیں نظر آتا، جب پیاس لگے گی پانی ختم ہو گیا، بچہ کیا پیے گا، میں کیا پیوں گی، جب بھوک لگے گی یہ کھجوریں ختم ہوگی، یہ کیا کھائے گا، میں کیا کھاؤں گی، حضرت ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا نہیں، کیونکہ پیپر میں سوال یہ ہے کہ دیکھنا کہیں نہیں ہے۔ ایسے ہی رب نے فرما دیا وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ، امتحان دینے والوں جانتے ہو کہ امتحان کیسے دیے جاتے ہیں، دائیں بائیں وہ جھانکے جسے جواب نہیں آتا، اور جسے آتا ہے اسے دائیں بائیں دیکھنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا ضرورت ہے اسے؟ پھر چلتے رہے، پیچھے مڑ کر یہ پہلا پیپر اور پھر کیا ہوا؟ آخر اہلیہ بھی تو اللہ کے رسول کی ہیں، یہ کوئی معاذ اللہ عام عورت تو نہیں ہے جو شکوہ کرے، جو اعتراض کرے، جو جلی کٹی سنائے۔ بعض لوگ گھر سے نکل بھاگتے ہیں، گھر والیاں جلی کٹی سناتی ہیں۔ آج کل عید کا دن ہے، جی شام کو رات گئے گھر جاتے ہیں، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ نوٹس پورے نہیں ہوتے، بچے کے لیے کیا لائے، بیٹی کے لیے کیا لائے، میرے لیے کیا لائے، عیدی کا کیا سامان ہے، وہ کہتے ہیں اس مصیبت میں پڑو نہیں، جاؤ ہی اس وقت جب سارے سوئے پڑے۔ اور چلو اگر اس ڈر سے گھر میں نہیں جاتے ہو تو بسم اللہ آؤ، مسجد کے دروازے کھلے ہیں، مسجد میں ہی بیٹھ جاؤ۔ کہتے کہ لڑکھڑا کے گریں گے تو باہر کسی چودھری کے ڈیرے پہ تو مریں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے، مسجد میں نہیں آئیں گے۔ چلو تمہاری مرضی ہے، میرے رب کا تو دروازہ کھلا ہے، رب کریم کا دروازہ تو کھلا ہے، نہ وہ دن میں بند کرتا ہے نہ وہ رات میں بند کرتا ہے۔ اگر ہم رات میں بند کرتے تو چوروں ڈکیٹوں کے لیے بند کرتے ہیں، آپ چور تو نہیں ہیں، آپ تو رب کے بندے ہیں، آپ تو رب والے ہیں، آپ کے لیے تو دروازے کھلے ہیں۔ حاجرہ رضی اللہ عنہا نے عرض کی، حضور کیا آپ کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ کیونکہ سمجھ گئی کہ میرا شوہر معمولی تو نہیں ہے، اللہ کا رسول ہے، اور اس کے دل میں بڑی نرمی ہے، اس کے مزاج میں بڑی یعنی تلجین ہے، یہ بڑا رحیم ہے۔ اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم لأواہ حلیم، میرا رسول بڑا حلیم ہے، بڑا بردبار ہے، بڑا نرم دل ہے۔ حاجرہ جانتی ہیں کہ یہ اللہ کا رسول ہے، نرم دل ہے، نرم دل ہے۔ اگر ہمیں یہ چھوڑ کے جا رہے ہیں تو یہ ان کے دل کی سختی نہیں ہے، تو پھر ایسا صدمہ برداشت کیوں کر رہے ہیں؟ دل نے جواب دیا ان کے رب کا حکم ہے۔ چنانچہ حضرت حاجرہ فوراً بولی اللہ امرک بہذا، اللہ امرک بہذا، حضرت جی کیا رب کا حکم ہے؟ ہمیں چھوڑ کر جانے کے لیے رب کا حکم ہے؟ سرکار جا رہے ہیں، ایسے کر کے نہیں دیکھا، منہ ادھر ہی ہے، کیونکہ پرچے سے منہ نہیں ہٹانا چاہیے، ہاں پرچہ مسلسل لکھو۔ نبی کا اشارہ، کائنات نبوت کی عظیم خاتون کی مشکل کا حل۔ ایسا گرین سگنل دیا کہ حضرت حاجرہ مطمئن ہو گئی۔ ہاں جی، ایسا بھی ہو سکتا تھا کہ بیٹے کے لیے پانی کی تلاش میں جو اگر بھاگ سکتی ہیں تو اسی وقت وہاں بیٹے کو لٹا کے پیچھے بھاگتی کہ سرکار بیٹا، چلو میرا خیال نہیں ہے تو بیٹے کا تو کو خیال کرو، بھاگنا پیچھے بھاگتی۔ نانا جانتی ہیں کہ اگر یہ پیچھے مڑ کے نہیں دیکھتے تو ان کے پیچھے بھاگنے کی مجھے بھی اجازت نہیں ہے۔ یہ نبوت کی ادائیں ہیں جنہیں نبی کا ادب کرنے والے ہی سمجھ سکتے ہیں۔ پرچے کے سوالات تو اور بھی ہیں، اب ہر پہ بات کروں گا تو ٹائم نہیں، بہرحال کوشش کروں گا۔
سمجھ گئیں؟ عرض کی حضور کیا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے؟ تو پھر آپ نے کیا کہا؟ اِذَا لَا يُضَيِّعُونَا، حضور پھر خدا کی سپرد، اللہ حافظ، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا، اللہ ہمیں ضائع نہیں فرمائے گا۔ بتاؤ حاجرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا یہ فیصلہ، آپ کا یہ اعلان مبنی پر حق ہے یا نہیں ہے؟ آج منا کی فضاؤں میں، گزشتہ رات مزدلفہ کی فضاؤں میں، کل کا گزشتے دن منا کی فضاؤں میں جو لاکھوں فرزندان توحید حاضر ہیں، عزیزان گرامی قدر، بتاؤ حضرت خلیل کا سرمایہ ضائع ہو گیا یا کامیاب ہوا ہے؟ کامیاب ہوا ہے۔ حضرت خلیل جلیل کا سرمایہ کامیاب ہے۔ آپ اللہ اکبر۔ ابھی نتیجے کا اعلان میں نہیں کر سکتا، نتیجے کا اعلان اللہ ہی کرے گا۔ فقیر تو کمی ہے نا، سنائے گا صحیح۔ میں بھی دیہاتی ہوں، رات کے وقت دیہات میں اعلان ہوتا، لمبردار کہتا او مگاری کو بلاؤ، آ گئے، اعلان کر دے کل کو کھاڑا کھاڑیں گے، کل کو پانی موڑیں گے، کل کو یہ ہوگا۔ وہ مگاری ہے، یہ فقیر محمد عربی کا مگاری، میرے آقا کا مگاری ہے، آپ کو اعلان کر رہا ہے۔ میں کیوں اعلان کروں؟ پہلے میرا مالک اعلان کرے پھر میں اعلان کروں۔ امتحان بڑا سخت ہے۔ اِذَا لَا يُضَيِّعُنَا، پھر ہمیں اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ ابراہیم علیہ السلام جب پہاڑی کے اوٹ میں چلے گئے نا، تو اب بیت اللہ شریف کے رخ پر منہ کر کے دعا مانگی۔ پہاڑی کے اوٹ میں، تاکہ نافرمانی نے جب فرمایا تھا نا موڑ کر نہ دیکھنا، یعنی ہاجرہ کو اور اسماعیل کو دیکھ کر کہیں ایسا نہ ہو کہ قلب پر کوئی ناگواری ہے، نہ دیکھنا ہی نہیں ہے، دیکھنا ہی نہیں ہے۔ آخر اس میں کیا اشارہ ہے؟ کیا معاذ اللہ رب کریم، ایاذم باللہ ایاذم باللہ ایاذم باللہ، کیا رب کریم کو اپنی مخلوق پہ رحم نہیں؟ اللہ لطیف بعبادہ، اللہ اپنے بندوں پہ لطف کرتا ہے۔ جب گناہگاروں پہ لطف کرتا ہے تو نبیوں پر کتنا لطف کرتا ہے، جب نبیوں پہ لطف کرتا ہے تو ذبیح اللہ پہ کیسا لطف کرتا ہے، ذبیح اللہ پہ لطف کرتا ہے تو خلیل اللہ پہ کیسا لطف کرتا ہے، کتنا لطیف ہے۔ لیکن حکم دے دیا پیچھے موڑ کے، کیوں؟ انتظام ہو چکا ہے۔ یہ اشاروں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ میانے طالب و مطلوب رمزیس کرامن کاتبین ہم خبر نیس، اللہ اور اللہ والوں کے درمیان رمزے ہیں اور کرامن کاتبین بھی مہر بلاب ہیں۔ کیا جواب دے؟ کچھ سمجھ آئے تو جواب دیں۔ پیچھے نہیں مڑ کے دیکھنا، چلے جائیے، پیچھے مڑ کے ان کو نہ دیکھنا، چلے جائیے۔ اس میں دراصل انڈر گراؤنڈ اشارہ یہ تھا، پیارے خلیل دیکھیں تو تب پتہ نہیں میرے بچے کا کیا بنے گا، میری بیوی کی عزت کی حفاظت کیسے ہوگی، پتہ نہیں کیا ہوگا، میں چلا جا رہا ہوں، پتہ نہیں کیا ہوگا۔ نہ مڑ کے بھی نہیں دیکھنا، کیوں؟ میرا حکم تو مان، تیری عزت کی حفاظت میں کروں گا، تیری عزت کا محافظ میں ہوں، تو واپس آ جا، پھر میں جانوں یا میری مخلوق جانے۔ حضرات گرامی، جب پہاڑی کی اوٹ میں چلے گئے
تو اب وہ موڑ کر دیکھنے کا تو قصہ نہ رہا نا، منہ کر لیا اس طرف دعا. اور یہ مسئلہ اس سے پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ دعا مانگنا خدا کو پسند ہے اور دعا مانگنے والے اللہ کو پسند ہیں. اس سے یہ مفہوم مخالف کے حوالے سے، نور الانوار کے حوالے سے، اصول فقہ کے حوالے سے عرض کرتا ہوں، من شاء فلیطالع سما، جو چاہے وہاں پڑھے، نہیں پڑھ سکتا فقیر کے پاس آئے، کان پکڑا کے پھر میں پڑھوں گا. کیا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے؟ کیا نکلتا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. دعا اللہ کو، دعا مانگنے والا اللہ کو پسند ہے. مفہوم مخالف یہ ہے کہ جو دعا نہیں مانگتا وہ پرلے درجے کا بے حیا ہے، اور جو دعا نہیں مانگتا یہ گناہ ہے. دعا نہ مانگنا گناہ ہے، دعا کرنا عبادت ہے. عبادت خدا کو پسند ہے، نہ کرنا خدا کے غضب کا ذریعہ ہے. جو جن پہ خدا کا غضب ہے وہ دعا نہیں مانگتے، جن پہ کرم ہے وہ ہر وقت دعا مانگتے ہیں. وہاں میں یہ پوچھتا ہوں، یہ ریفرنس دینے کی ضرورت کیا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا مانگی؟ اور یہ تو فقیر کا کام ہے نا، یہ کہے بھائی میں نے فلاں سخی کے دروازے پہ جا کے صدا دی، اس سے میری جھولی بھر دی. وہ کہے گا نا. وہ کبھی سخی نے تو کبھی اعلان نہیں کیا بھائی فلاں منگتا میرے پاس آیا، فلاں منگتا میرے پاس آیا، فلاں منگتا میرے پاس آیا. میں وضاحت نہیں کرتا، منڈی والے بھی اور بورے والے بھی اور آپ بھی ناراض ہو جائیں گے. وضاحت نہیں کرتا کیونکہ منگتے کو دیکھ کر غصے میں نہیں آنا چاہیے. کبھی آزمائش کے لیے بھی آتے ہیں، کبھی منگتے آزمائش کے لیے، اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. کبھی وہ منگتا نہیں ہوتا، فرشتہ ہوتا ہے. اس کو پہچاننا اللہ والوں کا کام ہے. خیر، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رب نے اپنے رسول پاک کی دعا کا ذکر قرآن شریف میں آن ریکارڈ فرمایا. حضرت ابراہیم علیہ السلام عرض کرتے ہیں، ربنا انی اسکنت من ذریتی ربنا وتقبل دعاء. اے ہمارے رب، انی اسکنت من ذریتی، مولا میں اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا یہاں آباد کر کے جا رہا ہوں. اپنی اولاد میں سے ایک، اور دوسرا بیٹا ہے ہی کوئی نہیں. ابھی اسحاق علیہ السلام تو پیدا نہیں ہوئے، ابھی 15 سال کا گیپ ہے. ابراہیم علیہ السلام کے 6 صاحبزادے ہیں، 6، جن میں 2 مشہور ہیں، ایک اسماعیل علیہ السلام، دوسرے اسحاق علیہ السلام، کیونکہ دونوں سے نبوت کا سلسلہ مقدس چلا. اسحاق علیہ السلام کی پشت سے ہزاروں بنی اسرائیلی نبی آئے، اور اسماعیل علیہ السلام کی پشت پاک سے ایک پھول کھلا جس نے نبوت کو 4 چاند لگا دیے. ربنا انی اسکنت من ذریتی. اب ذرا دل مضبوط کر کے بیٹھنا، گھڑی کو دیکھنے کی اجازت نہیں ہے، کیونکہ بڑا اہم دن ہے اور توفیق الہی سے اہم خطبہ ہے. آج عین ممکن 2:30 بجے جان نہ چھوٹے.
اور خبردار اگر کسی نے گھڑی کو دیکھا تو کوئی اجازت نہیں ہے. دیکھو گے تو کیا ہوگا؟ میں تو تبھی بند کروں گا نا جب مجھے اجازت ہوگی. تو حوصلے سے بیٹھنا ہے، حوصلے سے بیٹھو، حوصلے سے بیٹھو. خلیل جلیل رضی اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پر انوار سے براہ راست التفات و توجہ کی تجلیات حضور کے منگتوں پہ آ رہی ہیں، آ رہی ہیں. سرکار خلیل جلیل علیہ السلام کا رب فرماتا ہے، یہ پہلا پرچہ، ہاں جی، فرسٹ پیپر اینڈ فرسٹ کوشچن، پہلا سوال، ایگزامینیشن ہال کون سا ہے؟ حرم کعبہ کی فضا ایگزامینیشن ہال ہے. فرشتے دیکھ رہے ہیں، آگے بڑھنے کی ہمت نہیں ہے. ایسا امتحان تو دیکھنا بھی بڑے حوصلے کی بات ہے. میں نے ایک روایت پڑھی ہے، چلتے چلتے درمیان میں آ گئی، نزہۃ الناظرین میں یہ موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام کے ہاں ایک مہمان آ گیا. حضرت کا یہ معمول تھا کہ مہمان آیا کھانا سامنے تیار رکھتے تھے کہ کب مہمان آئے اور میں کھانا پیش کروں. اور خدا کی قدرت، مہمان یہودی کھانا پیش کر دیا. وہ کھانے لگا. فرشتوں نے عرض کی، مولا ھذا خلیلک یضیف عدوک، مولا یہ تیرا خلیل ہے، تیرے دشمن کو کھانا دے رہا، تیرے دشمن کو کھانا دے، ہے تیرا خلیل، تیرے دشمن. معلوم ہوتا ہے ملائکہ وہاں تک نہیں پہنچ سکتے جہاں خلیل جلیل کے قلب کے کوائف پہنچتے ہیں. تیرا خلیل ہے، تیرے دشمن کو کھانا دے رہا ہے. فرمایا انا اعلم بخلیلی منکم، تمہیں پتہ نہیں میرا خلیل کس مقام پہ ہے، میں جانتا ہوں، تمہیں کیا پتہ ہے. اللہ اکبر. فرمایا اچھا جبریل جا، تو چلا جا، تجھے اجازت ہے، ایز اے اسپیشل کیس جا میرے خلیل کے پاس اور اسے پوچھ لے کہ یہودی کو تو نے روٹی کیوں کھلائی ہے، کیوں روٹی کھلائی ہے. یارو اللہ تعالیٰ کے رسولوں کی شان مبارک کتنی عظیم ہوتی ہے، معمولات شریفہ کس قدر عظیم ہوتے ہیں. جبریل امین آ گئے، السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ یا خلیل اللہ. سلام ہوا، جواب ہوا، حضور یہ تو یہودی ہے، یہ تو یہودی ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے بھی عرض کیا تھا مولا یہ تیرے دشمن کو کھانا کھلا رہا ہے، کیوں؟ فرمایا رب کریم کی بارگاہ میں میری طرف سے عرض کرنا، مولا یہ تو نے ہی مجھے سکھایا ہے، چلو یہ سبق مجھے تو نہیں پڑھایا ہے. جبریل کو ابھی نہیں سمجھ آئی. جی وہ سوال فرمائے، یہ جواب دیں. جبریل آ جا سکتا ہے، حقائق تک اس کی رسائی نہیں. خلیل و جلیل میں درمیان میں آئے تو راز کا پتہ نہیں چلتا، جب جلیل و حبیب کے درمیان آئے تو کیا پتہ چلے گا. حضرت فرمایا یہ سبق تو مجھے میرے رب کریم نے دیا ہے. جبریل نے عرض کی یا رسول اللہ یا خلیل اللہ، یہ ایسا سبق یہ کیسے؟ فرمایا میں نے دیکھا ہے کہ پوری کائنات کو پال رہا ہے. الحمدللہ رب
یہودیوں کو بھی پالتا ہے، نصرانیوں کو بھی پالتا ہے، سکھوں کو بھی پالتا ہے، ہندوؤں کو بھی پالتا ہے، منکروں کو بھی پالتا ہے، بے ادبوں کو بھی پالتا ہے، گستاخوں کو بھی پالتا ہے، ماننے والوں کو بھی پالتا ہے۔ تو وہاں سے سبق میں نے لے لیا کہ جب تو اپنے بیگانے کی تمیز کے بغیر کھلاتا ہے تو میں بھی تیرا ہی خلیل ہوں۔ خلیل کی ایک ادا کا صدقہ پھر یہودی نہیں رہا، کلمہ پڑھ کے مشرب اسلام ہوا۔ در اقدس نبوت کا لقمہ کفر مٹا دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اولیاء اللہ کے آستانے کے لنگر کا ایک لقمہ ظلمتیں مٹا دیتا ہے، مٹا دیتا ہے۔ داتا حضور کا لنگر کھانے والوں کے دل چمکتے ہیں، فرید پاک کا لنگر کھانے والوں کے دل چمکتے ہیں، اور جو نہیں کھاتے ان کے دل کالے اور سیاہ ہیں۔ حق فرید یا خلیل جلیل، مولا میں اپنی اولاد میں سے ایک بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں، آباد کر کے، حالانکہ ابھی ایک ہی بیٹا ہے اور بیٹے ہیں ہی نہیں۔ اولاد میں سے کیوں کہا؟ جب بیٹا ہی ایک ہے تو یوں کہہ دیتے اللہم انی اسکنت ابنی، مولا میں نے اپنے بیٹے کو اسکنت ولدی ان دا بیتک المحرم، میں اپنے بیٹے کو چھوڑ کے جا نہ، میری ذریتی۔ خدا کے راز دیکھے بیٹھے ہیں سارے، رب اپنے نبیوں رسولوں کو اپنے راز بتا دیتا ہے۔ عرض کی مولا یہ میرا ایک ہی بیٹا نہیں ہے، مجھے پتا ہے تو مجھے بیٹے اور بھی دے گا۔ ان کا منہ کالا جو بکتے ہیں، نبی کو نہیں پتا کیا ہے کیا نہیں ہے۔ اور ظالموں یہ قرآن پڑھو، جب گوشت کھانے مرنے کے لیے قربانی کی کھالوں کے ساتھ قربانی دینے والوں کی کھالیں بھی کھینچ لیتے ہو، بدبختو اس خلیل کی نگاہ کو نہیں دیکھتے جو کہتا ہے کہ اولاد میں سے ایک بیٹا چھوڑ کے جا۔ پتا چلا کہ پیدا ہونے سے پہلے بھی آپ کو پتا ہے کہ میری اولاد اور بھی ہوگی۔ تمہاری تحقیق کے پلے کیا ہے؟ ساری زندگی دلی رہے، 100 سال اور بھاڑ جونکا، کیا کیا؟ کچھ نہ کیا، عمر ضائع ہو گئی۔ عمر گزارنا ہو تو اللہ والوں کے قدموں میں، اہل اللہ کے قدموں میں آؤ، انشاءاللہ بیڑا پار ہو جائے گا، بیڑا پار ہوگا۔ من ذریتی، اپنی اولاد میں سے اپنا ایک بیٹا چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کہاں؟ مولا عند بیتک المحرم، عند بیتک المحرم، حالانکہ کوئی کوٹھا وہاں ہے ہی نہیں۔ بنانے والا تو ابھی دعا کر رہا ہے اور چھوڑ کے جا رہا ہے، ابھی جو مزدوری کرے گا وہ تو امی جان کا دودھ پی رہا ہے، اور جو بیمار ہے وہ واپس جا رہا ہے، اور یہ عرض کرتے عند بیتک المحرم۔ مولا میں تیرے حرمت والے گھر کے پاس اپنے بیٹے کو آباد کر کے جا رہا ہوں، وہ وہاں بیت ہے کہاں؟ کوٹھا تو ہے نہیں، کوئی تعمیر ہوئی نہیں، تو تعمیر کرنے والا تو جا رہا ہے، مزدوری کرنے والا تو ابھی امی جان کی گود میں دودھ پی رہا ہے، میٹیریل اکٹھا نہیں ہوا، کوٹھا بنا نہیں، تو بیت کا کیا تصور ہے؟ اگر کسی میں دم خم ہے تو میرے سوال کا جواب دے۔ نہیں دے سکتے، کہنے کا انداز ہے یہ 10ویں باری بھی پیدا ہو کے آ جائیں، یہ جواب نہیں دے سکتے جب تک سنی نہ بنیں گے، تو سنی بننا پڑے گا۔ قسم بخدا خلیل علیہ السلام کو پتا ہے کہ رب کا گھر یہیں بنے گا، اللہ کا گھر یہی بنے گا۔ یہ مستقبل ہے، فیوچر ہے، فیوچر، ہاں جی، بنے گا، ابھی بنا نہیں، بنے
اور فیوچر کی خبر دینا یہی جو علم غیب آؤ تمہارا ستیہ ناس ہو، تم کہتے ہو نبی غیب نہیں جانتا. آنے والے واقعات کو بیان کرنا یہی تو علم غیب ہے. انتا بیتک المحرم. تفاسیر میں لکھا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جہاں اپنے عظیم بیٹے کو اور اپنی عزت و عفت و شرافت و نجابت مآب اہلیہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بٹھایا تھا، یہاں ریت کے نیچے کتنے گز نیچے اللہ تعالیٰ کے گھر کی بنیاد تھی جی. اور نوح علیہ السلام کے طوفان کے بعد وہ جو یعنی بیت اللہ تھا وہ اٹھا لیا گیا اور اس کی بنیادیں نیچے آ گئی، اوپر تھی مٹی ریت. تو عرض کی مولا بیتک المحرم کیا اشارہ ہے؟ مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ مولا میری اہلیہ میرا بیٹا پڑوسی ہیں کوئی نہیں، ان کا کیا بنے گا؟ نہ مولا میں بغیر اعتماد کے تو نہیں چھوڑ کر جا رہا. میں یہ جانتا ہوں کہ یہاں خلق کا پڑوس نہیں ہے، تیرا پڑوس تو ہے. اور جس کا پڑوسی اتنا بڑا ہو اسے فکر کی کیا ضرورت ہے؟ یہاں ایک اشارہ ہو جائے، ذوقی اشارہ، ذوقی اشارہ. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اس تفت قلبہ کا سرکار فرماتے ہو محبت والے دل سے بھی پوچھ لیا کرو، یہ تمہیں جواب دے گا. فقیر کے اس قلب میں خدا کا شکر ہے، فرید پاک کا پیار ہے، غوث اعظم کا پیار ہے، خواجہ اجمیر کا پیار ہے، اور یہ اللہ کا پیار ہے، ساری کائنات کے آقا و مولا خدا کے حبیب علیہ السلام کا پیار اس نے عطا فرمایا ہے. ایسے دل سے فقیر فتویٰ کیوں نہ لے؟ میں نے پوچھا، میرے دل نے جواب یہ دیا. کیا جواب دیا؟ کہ اللہ کا رسول کئی فٹ کئی گز نیچے نشان بیت اللہ جس پہ مٹی پڑی ہوئی ہے اور جس کے اوپر ریت پڑی ہوئی ہے، یعنی ہزاروں ٹن مٹی پڑی ہوئی ہے، ریت پڑی ہے، اس کے نیچے جانتا ہے کہ بیت اللہ وہ ہے. جانتا ہے نا؟ تو پھر قسم بخدا او امتی تو تھوڑی سی مٹی کے نیچے قبر میں ہے، مصطفیٰ کیسے نہیں جانتا کہ یہ میرا غلام ہے؟ کیسے غلام ہے؟ میرے آقا کیوں نہیں جانتے؟ شرم کرو، شرم کرو. نئے سرے سے حضور کے غلام بن کر اہل سنت کے مشائخ کے قدم چومے، تمہیں حقائق تک رسائی ہو سکے. مولا اب فیوچر کی دعا، فاجعل افئدۃ من الناس. میں تو جا رہا ہوں تیرے حکم سے، میں تو جا رہا ہوں تیرے، کوئی آنے والے بھی چاہیے. میں تو جا رہا ہوں، کوئی بولو آنے والے بھی چاہیے. کون؟ کس کی طرف؟ الی بیتک کا نہیں، فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الی بیتک کا نہیں. بتاؤ اگر میں بیتک کا پڑھوں گا مجھے میرے بیٹا بھی پکڑ لے گا، حافظ جی نے مجھے نہیں جانے دیں گے. یہ ابا جی ادب اعلیٰ ہے، لیکن قرآن پاک میں یہاں الی بیتک کا نہیں ہے، آپ نے غلط پڑھا ہے. جہاں ہے الیہم تہوی الیہم، لوگوں کے دلوں کو ان کی طرف پھیر دے، ان کی طرف پھیر دے. اب اگر مجھے پوچھتے ہو تو میں تو یہ کہوں گا صاف کہ پوری کائنات جو حج کے لیے جاتی ہے وہ خلیل جلیل کی اولاد کے دیکھنے کے لیے جاتی ہے. کعبۃ اللہ کا دیکھنا تو اضافی ہے. فاجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم.
ان کے منہ میں خاک جو یہ کہیں کہ مدینہ علیہ کی زیارت کو جاتے ہو تو حضور کے دربار کی زیارت کی نیت نہ کرو، سفر خراب ہو جائے گا، بس مسجد میں نفل نماز پڑھنے کی نیت سے جاؤ اور ڈوب مرو۔ اس کا کیا جواب دو گے؟ اس کا کیا جواب دو گے؟ فَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، یا اللہ میرے ان بیٹوں کی جو تو مجھے عطا کرے گا، اور یہ بھی بیٹا ہے، اس کی نسل یہی چلے گی، ان کی طرف لوگوں کے دل پھیر دے۔ قسم بخدا بابے بزرگوار، مائیں مائیاں، بوڑھی مائیاں جن کے ہاتھوں میں راشا، وہ اپنے پوتوں نواسوں بیٹوں بیٹیوں کو چھوڑ کر کمرے باندھے جا رہے ہیں، مریض جا رہے ہیں، حتیٰ کہ واللہ نابینا بھی جا رہے ہیں نا جی۔ اور یارو کوئی پیچھے مڑ کے نہ بورے بالے کو دیکھتا ہے، نہ لاہور کو دیکھتا ہے، نہ بیوی بچوں کو دیکھتا ہے، نہ عزت و اقارب کو دیکھتا ہے، آگے ہی دیکھے جا رہا ہے۔ خلیل پاک کی دعا قبول ہے یا نہیں ہے؟ دعا قبول ہے۔ افئدۃ من الناس تہوی الیہم، ان کی طرف پھیر دے۔ اور اعلیٰ حضرت کا مقام تو اپنا ہے، سبحان اللہ۔ جب آدمی سفر کرتا ہے نا، بورے والا سے لاہور جاتا ہے، ایک چوک لاہور اور جناب علی آرواڑے میں آتا ہے، دوسرا چوک عیسائی وال میں آتا ہے، تیسرا چوک جناب محترم اکاڑا میں آتا ہے، اور چوتھا چوک جناب پتوں کی میں آتا ہے۔ کوئی سڑک ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر، کوئی ادھر۔ احمد رضا نے جب سفر کیا مکہ شریف جاتے ہوئے، ایک چوک آ گیا جس سے سڑک مدینہ شریف کو جاتی ہے، مدینہ عالیہ کو جاتی ہے۔ میرا امام تڑپ اٹھا۔ اب اپنے امام اپنے پیر مرشد کا ذکر نہ کروں تو اور کس کا نام لوں؟ احمد رضا بریلوی عرض کرتے ہیں، کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، کعبہ کا نام تک نہ لیا طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے ہم سے جو نہضت کدھر کی ہے، پوچھا کسی نے ہم سے جو نہضت کی۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہی کہا تھا نا، ان کی طرف پھیر دے، ان کی طرف۔ اور جب ادھر دیکھو تو ابراہیم کی نسل میں میرے مصطفیٰ کا نور چمک نہیں رہا، تو آپ کی دعا کا اشارہ یہ ہے، مولا تیرے گھر کے پاس میں نے اسے بٹھا دیا، اس کے اندر چمکنے والے نور کی طرف ساری کائنات کو بھیج دے۔ کسی نے کہہ دیا ہوگا، احمد رضا یہ کیا بات ہے، کعبہ کا نام تک نہ لیا، طیبہ ہی کہا، پوچھا کسی نے ہم سے جو نہضت کدھر کی ہے۔ اب نہضت کا کیا معنی؟ نہیں ٹائم ہے میرے پاس، اگر نہیں ترجمہ آتا تو میرا قصور ہے، پڑھ لیا ہوتا، اور ساتھ میں لغت میں بیان کروں گا، ٹائم ہی نہیں ہے ادھر۔ اعلیٰ حضرت پھر جوش کرم پہ جوش عقیدت میں آتے ہیں۔ بھائی میں منکر تھوڑا ہوں بیت اللہ شریف کا یا حج کا، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، ان کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے، اصل اور کعبہ شریف سر آنکھوں پہ،
جانتے ہو کعبہ کیا ہے؟ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے، روشن انہی کے نور سے پتلی حجر کی ہے۔ پھیر دے دل، پھیر دے ان کی طرف۔ من الناس تہوی الیہم، آگے رہ گیا روٹی کا فیصلہ۔ لوگ روٹی بوٹی کے نام پر گمراہ کرتے ہیں لوگوں کو، روٹی بوٹی لوگوں کو کھلاتے کھلاتے آپ ہی بھوکے مر گئے، نام رہا نہ نشان، نہ روٹی رہی نہ مکان، نہ روٹی رہی نہ مکان، روٹی کپڑا مکان باغ جب پاگل کہیں کے۔ تو اس لائق ہے محبوب کی امت کو روٹی بوٹی کھلائے؟ دفع ہو جا، محبوب کی امت ہے، رب میں ہوں، رازق میں ہوں، میں خود دوں۔ کبھی دعویٰ نہ کرنا کہ ہم ان کو روٹی بوٹی کھلائیں گے، ہم ان کو روٹی کپڑا مکان دیں گے۔ خبردار، تم کون ہو؟ میں رب لگتا ہوں، کھانا بھی میں دیتا ہوں، لباس بھی میں دیتا ہوں، رہائش بھی میں دیتا ہوں۔ اپنی سیاست کی بنیاد اس پر رکھو کہ ساری کائنات کا خالق مالک وہ ہے اور اس کے راز ہے دروں کا قاسم مصطفیٰ ہے۔ تو ان کے ہوتے ہوئے کتے یہودیوں کو کیوں دیکھتے ہو؟ محمد عربی کے در کے گدا بنو۔ اور ابراہیم علیہ السلام کی دعا کیسی مؤثر ہے۔ پرسوں اخبار میں لکھا ہوا تھا 6 مہینے کا سفر کر کے سرکار کا ایک غلام مسلمان 6 مہینے پاؤں چل کر بیچارے نے کتنی زندگی کمائی کی، مزدوری کی، لیکن کرایہ نہ بنا، کرایہ نہ بن سکا۔ آخر دل نے کہا کب تک کرایہ کی انتظار کرے گا؟ چل 200 کتنے اپنے ملک کے روپے سمجھ لو، ریال سمجھ لو، یورو سمجھ لو، جو بھی تھے، ہاں جی 200 کتنے، وہ جیب میں ڈال کر چل نکلا کہ چلو اب نہیں کرایہ جمع ہوتا تو پھر کیا، حضور کے دیار اقدس کی زیارت بھی نہ کروں؟ چل دیا۔ 6 ملکوں کو کراس کر کے 6 مہینے میں جناب علی حرمین شریفین پہنچا، اور کہتا جیب میں جو کچھ لے کے نکلا تھا خرچ کرنے کا ٹائم نہیں آیا، راستے میں حضور کے غلام ہی مجھے پالتے سنبھالتے رہے۔ کیوں؟ وہ دعا کرنے والے کی دعا بڑی عظیم ہے، دعا بڑی عظیم ہے۔ میرے دوستو، اب رہ گیا کھانے پینے کا انتظام۔ اللہ تعالیٰ کا خلیل عرض کرتا ہے فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَشْكُرُونَ۔ رب بھی بے نیاز ہے، جناب خلیل پاک کا سارا ڈیمانڈ نوٹس بیان کر دیا، سارا بیان کر دیا۔ میرے خلیل نے یہ مانگا، فَجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ وَارْزُقْهُم مِّنَ الثَّمَرَاتِ۔ یا اللہ لوگوں کے دل بھی ادھر پھیر دے، کعبہ بھی یہی بنے گا، دل بھی ادھر پھیر دے، اور ان کو رزق بھی دے، ان کو رزق بھی دے۔ صرف چنے نہیں کہ چنے چبانے کے لیے، ہاں صرف یہ نہیں کہ چھولے ہی چبائے ہیں، صرف یہ نہیں کہ گندم کی روٹی آٹا پیس کے کھاتے رہیں، صرف یہی نہیں ہے کہ آلو کھائیں، نہیں، ان کو پھل دے، ان کو پھل دے۔ ڈاکٹر جب کہتے مریض کو پھل کھلاؤ، مریض پھل کھائے، یہ سیب کھائے، یہ انگور کھائے، یہ روٹی نہ دینا، اس کو انگور کھلاؤ، اس کو پھل کھلاؤ۔ عرض کی مولا تیرے خلیل کی اولاد میری روٹی پہ رہ جائے کوئی بات ہے، ان کو پھل کھلا۔ بے نیاز پر پابندی رکھ دی، من الثمرات، یا نہیں تو وارزقہم ان کے رزق دے، بات ختم نہ، من الثمرات۔ خدا کی قسم ہے جو پھل پوری دنیا میں نہیں ملتا وہ حرمین کی مارکیٹ میں ملتا ہے۔ کیسے نہ ملے؟ خلیل پاک کی دعا ہے، کیوں کر نہ ملے؟ ملتا ہے،
ہر پھل ملتا ہے. لعلہم یشکرون، لعلہم یشکرون. تو ان کو رزق دے گا، یہ تیرا شکر ادا کریں گے، یہ تیرا شکر ادا کریں گے. تو رزق دے گا تو یہ تیرا. یہ تو ہے ایک پیپر. اب دوسرے پیپر کی بات شروع کروں، چاہیے تو تھا اس پہ بات کرنا، میں ادھر جڑ گیا کیونکہ ذکر انہی کا ہے. سوال یہ تو کامیابی سے. دوسرا، یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا تری. اللہ کریم نے قرآن شریف میں نقل فرمایا، ذکر فرمایا. اللہ فرماتا ہے آپ نے ابراہیم علیہ السلام نے اپنے صاحبزادے سے فرمایا، وہ صاحبزادہ جو امی جان کا دودھ پی رہا تھا جب چھوڑ کے گئے تھے، اور جب 11 سال کی عمر کو پہنچا نا تو ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا بنی، یا بنی. ایک ہوتا میرے بچے، ایک ہوتا میرے بچڑے. میرے بچڑے میں پیار بہت ہے. ہاں جی، انس رضی اللہ تعالیٰ کا نام ہے انس، اور میرے آقا کبھی کبھی پیار میں فرماتے یا انیس. تصغیر کیسی ہے؟ یا انیس. ہاں جی، بچہ نہیں، یا بنے نہیں، یا بنی، اے میرے بچڑے. حضرت اسماعیل علیہ السلام سے فرمایا میرے بچڑے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں، انی اذبحک، میں تجھے ذبح کر. یہ دوسرا پرچہ آ گیا جی، یہ دوسرا کوسچن آ گیا. خلیل جلیل کا دوسرا، آزمانے والا رب، امتحان دینے والا خلیل. آزمانے والا رب، امتحان دینے والا خلیل. میں تجھے بیٹے ذبح کر رہا ہوں، وہاں بھی بیٹے کی آزمائش، یہاں بھی بیٹے کی آزمائش. وہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، یہاں چھری پھیر رہے ہیں، چھری پھیر رہے ہیں. کتنی زبردست آزمائش ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. خدا کی قسم ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے. اکلوتا ہو، بیٹا ہو، نوخیز ہو، نوجوان ہو، اور بیٹا ماں کے لیے، باپ کے لیے حسین ہی ہوتا ہے. بیٹا ماں کے لیے اور باپ کے لیے حسین ہی ہوتا ہے. اور وہ بیٹا کتنا حسین ہو جس کی شان میں رب نے قرآن اتارا ہو. میں تو تجھے ذبح کرتا دیکھ رہا ہوں خواب میں. فانظر ماذا تری، اب تو سوچ تیرا کیا خیال ہے. یہ دوسرا پرچہ آ گیا، دوسرا سوال آ گیا. تو بات کر، بڑے حوصلے سے عدم سے مجھے جواب دینا، سینوں کے دھڑکنے والے دل کو سنبھال کر جواب دینا. آپ نے فرمایا اب تو بتا کہ تیرا کیا خیال ہے. اعظم باللہ علی سبیل الفرض، اگر اسماعیل علیہ السلام یہ کہہ دیتے ابا جی ایسا نہ کیجئے، میں آپ کا اکلوتا ہوں، اکلوتا ہوں. اور اکلوتا تو اکلوتا ہے، 2 4 5 10 بیٹے ہوں تب بھی وہ باپ ذبح بیٹے کو ذبح نہیں کر سکتا. اور میں نے دیکھا ہمارے یہاں ایک دوست تھے، نمازی تھے، اللہ ان کو غنی کی رحمت کرے، ان کا بیٹا فوت ہو گیا حادثاتی موت سے. تو اس کے رکھے ہوئے کبوتر تھے. میں نے کہا کہ آپ نے اتنے کبوتر رکھے، انہیں رونے لگے، کہنے لگے میرے مرحوم بیٹے کی نشانی ہے، میں نہ ان کو ذبح کر سکتا ہوں، نہ ان کو ختم کر سکتا ہوں، میں ان کو پالتا ہوں، میرے مرحوم بیٹے کی یہ نشانی ہے. وہ تو نشانی ہے، یہاں بیٹے کی حلق پہ چھری ہے. اب تو بتا کیا کروں، تیرا تو کیا کہتا ہے. اگر وہ علی سبیل الفرض یہ کہہ دیتے کہ ابا جی ایسا نہ کرو، خدا لگتی کہنا ابراہیم علیہ السلام کیا پرچہ حل کرنا چھوڑ دیتے؟ بتاؤ، چھوڑتے؟ نہیں چھوڑتے تھے. تو پھر پوچھا کیوں ہے؟ پوچھا کیوں ہے؟ تاکہ دنیا کو پتا چل جائے کہ اس امتحان میں میرا بیٹا میرا برابر کا پارٹنر ہے، برابر کا شریک ہے. جس طرح میں امتحان دے رہا ہوں، میرا بیٹا میری سائیڈ بائی سائیڈ امتحان دے رہا ہے. نہ خلیل کا پاؤں ہلتا ہے، نہ ذبیح کا پاؤں ہلتا ہے. فانظر ماذا تری،
تیرا کیا خیال ہے؟ تو یہ بیٹا بھی تو اسی خلیل جلیل کا ہے نا. یا ابت افعل ما تؤمر، ابا جی جو حکم ہے آپ کو وہ کریں، جو حکم ہے کار گزرے. تو یہ کیوں فرما دیا جو آپ کو حکم ہے؟ بتا تو دیا کہ میں ذبح کر رہا ہوں، دیکھا خواب ہے، اور یہ کیا کہتے ہیں جو حکم ہے. دیکھا خواب ہے اور یہ کیا کہتے ہیں جو آپ کو. پہلی بات تو یہ ہے کہ نبی کا خواب خواب نہیں ہوتا، حکم خدا ہوتا ہے. نبی ایسا بے مثل ہوتا انسانی وجود میں ہے. تیری خواب میں غفلت، ان کی خواب امر الہی. بکروں کی قربانی کے لیے چھری پھیرنے سے پہلے سوچ لینا یہ ملت کس کی ہے. یہ ملت خلیل پاک کی ہے، اور یہ خلیل وہ ہیں جن کو خواب میں دکھایا گیا کہ بیٹا ذبح کرو. جبریل کو نہیں بھیجا، جبریل کو نہیں بھیجا. کیوں؟ جبریل کو ایسا زبردست حکم دے کر بھیجنا بھی نہیں، بھیجا بھی نہیں. کیوں نہیں بھیجا؟ اس لیے نہیں بھیجا کہ جبریل کو بھیجوں وہ کس دل گردے سے کہے گا بچے کو ذبح کرو. جبریل تو رہ، اب تو درمیان میں نہ، اب میں جانوں، میرا خلیل جانے، خلیل کا بیٹا جانے. تو ایک طرف ہو جا، تو ایک طرف ہو جا. عرض کی ابا جی جو حکم ہے، ذبح کا حکم تو انہوں نے بتا دیا تھا. انی اذبحک، میں ذبح کر رہا ہوں تجھے. یہ کہتے جو حکم ہے وہ. اس کے پس پردہ راز یہ ہے ابا جی میرا ذبح کا ہی حکم ہے. سبحان اللہ. اس کے علاوہ اگر کوئی اور بھی زبردست حکم ہو تو بلا تکلف کر گزریے. وہ کیا ہے؟ ذبح تو ہوگا نا. ذبح یہی ہے نا. ذبح تو حلقوم پہ چھری سے ہوگا. مجھے یہ سمجھ آتی ہے کہ آپ کہتے افعل ما تؤمر، آپ کو جو حکم ہے کر گزرے. میرے حلق پہ چھری نہیں، میرے جسم کے رونگٹے کا قیمہ بڑھا دے نام خدام پر تو مجھے منظور ہے، مجھے منظور ہے. ایسے باپ پر کروڑوں سلام، ایسے شہزادے پر کروڑوں سلام. کل کو آپ اللہ کے فضل و کرم سے ان علماء کی یادگار کے طور پر قربانی کر رہے ہیں. اللہ توفیق عطا فرمائے. انشاءاللہ العزیز عید الاضحیٰ کی نماز، لفظ صحیح بولا کریں. آج بھی ٹیلی فون پر کے دوست مسئلے کو عید الاضحیٰ، اب ان کے میں تلفظ ٹھیک کروں کہ مسئلے بتاؤں. عید الاضحیٰ نہیں ہوتی، عید الاضحیٰ. عید الاضحیٰ کہتے تیری کیوں مانے تو پھر تو ہم شگرد بن گئے. جب میں نے کوئی سکول کھول رکھا ہے جو شگرد بننے کو لفظ تو صحیح. مجھے یاد ہے ہمارے ایک بہت بڑے فاضل بزرگ گزرے ہیں، حضور غزالی زمان رحمۃ اللہ علیہ کے مدرسہ کے مفتی تھے جی. وہ نماز پڑھنے ایک مسجد شریف میں گئے، ایک مسجد میں جا کر پڑھتے تھے. تو امام صاحب نے تکبیر سنائی، 2 رکعت نماز عید الاضحیٰ. ان کو توجہ نہ رہی. مفتی صاحب کھڑے ہو گئے، ہرگز نہ کہنا نماز عید نہیں ہوگی، چاشت کی نماز ہوگی. یہ چاشت، یہ دہا تو چاشت کو کہتے ہیں. مولانا صاحب عید الاضحیٰ کہو. آپ عید الاضحیٰ کی نماز کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق دے، صبح 8:30 بجے ٹھیک انشاءاللہ جماعت کھڑی ہو جائے گی. 8:30 بجے انشاءاللہ العزیز. اور میری درخواست دیو ہے، آپ کا ایک پرانا خادم مسلک کا، مسجد کا، اہل سنت کا آپ سے درخواست گزار ہے، بل آپ کو آپ کی ذمہ داری کا احساس دلاتا ہے. قربانی کے چرمیں کھالیں اہل سنت و جماعت کے مدارس کو عطا کریں. جامعہ غوثیہ تجوید القرآن کے لیے خصوصی درخواست ہے، کیونکہ میں اس مدرسے کا بھی ایک خادم ہوں، احیاء العلوم کا بھی خادم ہوں. جی اپنے مدارس اہل سنت وہاں یہ پیش کریں. اگر تو کوئی کارکن آپ تک پہنچ جائے سبحان اللہ، اگر نہ پہنچے تو آپ خود پہنچا دیں.
یہ بھی بڑا ثواب ہوگا، یہ بھی بڑا ثواب۔ کیوں آپ ایسا نہیں کرتے کہ بڑی بی کہتی ہے بیٹے دو میری بہن ہے اس کے گھر بھی گوشت دے آؤ، وہ میری چچی لگتی ہے اس کے گھر بھی گوشت دے آؤ، وہ میرا پوتا ہے اس کے گھر بھی جاتے ہو کہ نہیں گوشت لے کر، تو اسی تناظر میں کھال لے کر بھی کسی سنی کے آستانے پر پہنچ جاؤ، کیا ہوگا؟ اہل سنت کی کرمہائے قربانی، اہل سنت کے لیے بڑی بڑی تنظیمیں جو ہیں آج آپ کے پیچھے پڑی ہوئی ہیں، وہ یہاں تک کوشش کرتے ہیں کہ قربانی کی کھال کے ساتھ ساتھ آپ کی کھال بھی کھینچ لیں۔ سنی بنو، سنی رہو، سنیت کو اپنی بقا کا نعرہ بناؤ، اور یہ چرمہائے قربانی اہل سنت و جماعت کے مدارس کو عطا کریں۔ ہاں جی، مسجد میں عورتیں عید کی نماز ادا کرتے، پتہ نہیں کہ لوگ اس میں کیا دلچسپی رکھتے ہیں، ٹیلی فون بھی یہ مسئلہ کیا ہے، عورتیں فرض نماز تو گھروں میں پڑھتی نہیں، عید پڑھنے کے لیے مسجد میں کیسے آ جائیں گی؟ کوئی آنے کی اجازت نہیں ہے، کوئی آنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ یہاں سے آگے راستہ نکالا کہ جب مسجد میں آئیں گی تو بازار سے ہو کے آئیں گی، معلوم ہوا کہ بازار میں چلنا جائز ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ جب میرے آقا علیہ السلام نے اپنے غلاموں کو عید کی نماز پڑھائی ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ یہ مردوں پر فرض ہے، یہ مردوں پر فرض ہے۔ عورتیں اپنے گھروں میں عید کی نماز ہو جانے کے بعد اگر وہ 2 نفل پڑھ لیں نفلوں کے طور پر تو حرج نہیں ہے، لیکن مسجد میں آنا یہ ایک رواج ہے۔ مسجد میں ایسے آئیں گی جیسے شادیوں میں آتی ہیں جی، خوشبو لگا کر، اور عورت کا خوشبو لگا کر باہر نکلنا جو ہے حضور نے لعنت فرمائی ہے۔ میں کہتا ہوں مطلقاً کوئی شخص اپنی اہلیہ کو، اپنی بچی کو، بیٹی کو کہے او پرانے کپڑے پڑے ہیں جو کل تم نے برتن دھونے کے وقت پہنے وہ پہن لو اور جاؤ نماز پڑھو، پہنے گی؟ پہلا سوال اگر تم مر گئے آپ چنگے پہنچا تو مینو آتا ہے پرانے پا۔ عورت کا بن سور کے نکلنا ناجائز ہے، حرام ہے، یہ جدید خرابیوں میں سے بہت بڑی خرابی ہے۔ مسجد میں آنے کی بجائے گھروں میں خواتین نماز پڑھنے، یعنی نماز سے مراد نفل، وہ بھی اس وقت جب عید کی نماز ہو چکے ہیں، اور آپ بھی جب عید کا دن ہو تو وہ صلاۃ اشراق جو ہوتی ہے نا، تو اشراق کے 2 یا 4 نفل وہ آپ نہیں پڑھیں گے۔ عید کی نماز پڑھو، پڑھنے کے بعد واپس جاؤ گھر میں، جا کر اگر آپ نفل پڑھنا چاہیں تو پڑھ لیں، ورنہ آج آپ کے لیے یہ دوگانہ ہے ہی نہیں، آج کی معافی، آج اس کے لیے دوگانہ عید جو ہو گیا ہے، عید کا دوگانہ جو ہو گیا ہے وہ پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ کٹے کی قربانی کے متعلق بھی وضاحت ہو جائے۔ یہ سب خباثتیں وہابیوں کی پھیلائی ہوئی ہیں، وہابیوں کی پھیلائی ہوئی ہیں، یہ ان کا مقصد ہے پاکستان میں شر پھیلانا۔ آج سے چند سال پہلے یہ نام نشان نہیں تھا ایسا مسائل کا، اب انہوں نے شروع کر دیا ہے۔ میں ان سے پوچھتا وہ بوجھ وہ جکڑ جس کو اللہ بات نہیں آتی، نہیں جی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے، کٹے کی قربانی جائز نہیں ہے، یہ تیرے باپ کا قانون ہے؟ جب ہزاروں علماء اہل سنت ربانیین کے اساتذہ نے فتاوی جناب محترم مجمع الانہر میں لکھا ہے، فتاوی قاضی خان نے لکھا ہے کہ یہ جاموس جو ہے یہ بقرہ کے حکم میں ہے، بھینس جو ہے یہ گائے کے حکم میں ہے، اس لیے جب گائے کی قربانی جائز ہے تو بھینس کی قربانی بھی جائز ہے، اور وہی وہاں پابندیاں وہی یہاں پابندیاں ہیں۔ اس لیے کٹا جو ہے یا بھینس جو ہے اس کی عمر 2 سال ہو، اسی طرح بے داغ ہو جس طرح گائے بے داغ ہوتی ہے، تو قربانی بالکل صحیح ہے، بالکل درست ہے، اور جو روکتا ہے اس کو اتنا کہہ دیں کہ تو نجائز ہے، مسئلہ جائز ہے۔ حوصلہ ہے اتنا آپ کہہ سکیں گے؟ ہاں یہ کہہ دیں۔ ایک دوسرا مسئلہ یہ ہے کٹے کی قربانی کے ساتھ اب انہوں نے ایک نئی راہ اور نکالی ہے، چوتھے دن قربانی بھی جائز ہے۔ آج تک تو یہی تھا کہ 10 11 12 3 دن قربانی ہے، انہوں نے کہا چوتھے دن بھی جائز ہے۔ بندے دے پتانی گل جو نہیں کرنی، بندے دے پوت والی گل تاں کرن جے بندے دے پوت ہون تاں،
حضرت عمر فاروق اعظم، حضرت علی شیر خدا، حضرت عبداللہ ابن عباس اور ان اکابر صحابہ کرام کا متفقہ فیصلہ ہے کہ ایام النحر ثلاثۃ، قربانی کے دن صرف 3 ہیں، اور صحابہ کرام کے قول کے سامنے تیرا قول بدتر از بول، ہم جوتے کی نوک پہ نہیں رکھتے۔ چوتھے دن قربانی نہیں ہوگی، البتہ اگر کوئی مسلمان چھری پھیر کر تکبیر پڑھ کے جانور ذبح کرے حلال ہو جائے گا، لیکن قربانی نہیں ہوگی۔ قربانی 10، 11 اور 12۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا